الدین اللہ الاسلام مان کہنے لگے بس یہی تو کہلوانا چاہ رہے ہو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ایک عظیم مقبول شخصیت جن کی خطابت کے لیے انتظار کیے جاتے ہیں. میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے ہے. آپ تشریف لائیں اور اپنا آخری خطاب تاثرات کی شکل میں پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حضرات محترمین، حضرت حق جل مجدہ کی عادت ہے اور اللہ رب العزت کا قانون اور ضابطہ ازل سے چلا آ رہا ہے. جب سے ہمیں پیدا کیا تو ہر پیدا ہونے والا اس دنیا میں مرتا ضرور ہے. کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ یہاں رہنے والا ہو. یہاں یہ بھی نہیں کہ اس دنیا میں رہ جائے گا یا اس دنیا میں رہ جائے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کیسی کیسی شخصیتیں اس دنیا سے چلی گئی. انبیاء علیہم السلام بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہے، صحابہ نہیں رہے، اولیاء نہیں رہے، یہ کہ بعد دیگرے سبھی کو چلے جانا ہے. آج ہم بیٹھے ہیں، کل ہماری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا. بات یہ ہے کہ جانے والا جب چلا جاتا ہے اس کے مراحل آگے ہیں. قبر میں کیا صورتحال ہے، اس کے بعد کیا مراحل اس کو طے کرنے ہیں. اکیلا ہے، وہ جانے اور اللہ جانے. اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کی عبادتیں، اس کی للہیت، اس کی فنائیت، یہ سب اس کے لیے کارآمد ہوتا ہے. ہمارے لیے کیا کارآمد ہے، ہم کیوں ان کو یاد کرتے ہیں، ہم کیوں لکھتے ہیں، ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم کیوں ان کے تذکرے کرتے ہیں. اتنے دن ہو گئے حضرت کو یہاں سے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، آج بھی اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں. کہنے والے بھی اکٹھے ہوئے، سننے والے بھی اکٹھے ہوئے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ایک احسن عمل ہے، یہ ایک احسن عمل ہے. ہمیں اسے تلاش کرنا ہے، ہر ایک کی زندگی میں تلاش کرنا ہے. جس کی زندگی میں کوئی احسن عمل ہمیں مل جائے اسے تلاش کرنا اور اسے اختیار کرنا ہے. ان کے لیے دعائیں ہیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ہم رات دن دعائیں کریں. لیکن ہمارے لیے کارآمد یہ ہے کہ احسن عمل کیا ہے. وہ تکمیل ادب میں کبھی پڑھا کرتے تھے اسالیب الانشاء میں کہ لسنا وَإِنْ أَحْسَابُنَا كَرُمَتْ يَوْمًا عَلَى الْآبَاءِ نَتَّكِلُ نَبْنِي كَمَا كَانَتْ أَوَائِلُنَا تَبْنِي وَنَفْعَلْ مِثْلَ مَا فَعَلُوا. تو یہ چیزیں وہ ہیں احسن عمل، بہتر چیزیں. وہ کیا کیا جانے والے میں خوبیاں تھی، کیا کیا کمالات تھے، کس طرح اس نے ان کمالات کا کسب کیا تھا، کیا جد و جہد تھی، اور کس طرح جانفشانی اور کس طرح ہم اس نقش قدم کو اختیار کر سکتے ہیں. حضرت مولانا محمد اسلام صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ ہم سے عمر میں، اقبال میں بہت بلند تھے، بہت اونچے تھے، بہت پرانے تھے، قدیم تھے. وہ ہمارے سے پہلی صف کے لوگ تھے، ہم بعد کی صف کے لوگوں میں ہیں. حضرت یہ ادارہ ہے عجیب و غریب ابن انور، حضرت مولانا علامہ انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ ہیں. ان کی مجلسوں کے کچھ افراد یہاں پر بہت ہی اہم اور چنیدہ افراد یہاں پر موجود ہیں. ان کی مجلس لگا کرتی تھی عشاء کے بعد، اور اس مجلس میں فراست، ایمانیات، عقائد، علم علوم متنوع اقسام اور سماج اور معاشرت اور ضیافت، کیا چیز تھی جو وہاں نہیں ملتی تھی. جس کو اس کا ذوق لگ جاتا تھا وہ مجلس میں غیر حاضری اس کے لیے بہت شاق گزرتی تھی اور بڑی مشکل گزرتی تھی. حضرت علامہ انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ جو اس ادارے کے بانی مبانی ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے اور درجات بلند فرمائے. ان کی مجلس میں ہم خوب جایا کرتے تھے اور غیر حاضری کو اپنے لیے گناہ عظیم سمجھتے تھے.
تو وہاں جو مجلس میں حضرت مولانا محمد اسلام صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات شروع ہو گئی. وہ بڑے تھے, ہم چھوٹے تھے, عمر و اقبال ہر اعتبار سے بڑے تھے. تو چلتے رہے, ملاقاتیں بڑھتی رہی. آخر کے جو ان کی عمر کے 10 سال ہیں وہ اتنی بے تکلفیوں میں بدل گئے, اتنی بے تکلفیاں ہو گئی کہ عجیب صورتحال. من ترا حاجی بگویم تو مرا قاضی بگو. میں جب حضرت تشریف لاتے تو کبھی کبھی مجھے جملہ یاد آتا. میں کہا کرتا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, تشریف فرما ہو جائیے, آپ ہی تو ہیں, کون ہے آپ کے علاوہ, یہ تو منصوص ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. تو مولانا ایک دم بسا اوقات, یہ ابھی تذکرہ بھی آیا, کسی صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ جواب نہیں دیتے تھے, لیکن مصلحتاً کبھی بے تکلفانہ جواب نہیں دیتے تھے, مناسب نہیں سمجھتے تھے, ورنہ تو حاضر جواب بہت زیادہ تھے. ان کو جواب ایک دم یاد آ جاتا تھا, کبھی کبھی مصلحتاً جواب کو روک لیا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, مان کہنے لگے بس یہی تو کہلوانا چاہ رہے ہو, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, فٹافٹ پلٹ کے کہتے تھے. تو یہ بارہا ہوتا رہتا تھا. حضرت عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے. میں ان کی خاص باتیں جو اپنانے کی ہیں ان کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چند باتیں ہیں. وہ ایک تو تحقیقی مزاج رکھتے تھے, بغیر کسی تحقیق کے کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے. اور یہاں ان کے بہت تلامذہ بیٹھے ہوں گے, جب سبق میں وہ گفتگو کرتے تھے تو پورے طور پر تیار ہو کر آتے تھے. سبق میں آئے تو اتنے حوالوں کے ساتھ اور صفحات کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ بیان کرتے تھے. تو آپ میں ذرا ایسی ویسی کچی باتیں نہ کیا کریں, تحقیقی مزاج اپنے اندر پیدا کریں, تو مولانا اسلام صاحب کی روح کو اور تازگی میسر آئے گی کہ میرے شاگردوں نے میرے وطیرے کو اختیار کیا ہے. ایک تو تحقیقی مزاج اور عجیب و غریب صورتحال, ان کی ہر چیز میں عمدگی. ابھی باتیں سامنے آئی, رائٹنگ کی آج بھی بہت ضرورت ہوتی ہے طلبہ کو, اور آپ کی ہماری رائٹنگ بہت اچھی نہیں ہے. خوش خط تھے اور خطات تھے اور بڑا فن تھا, وہ فن تو ایک زمانہ ہو گیا, گزر گیا. لیکن یہ جو تحریر ہے جس سے ہم اپنے پرچے حل کرتے ہیں, امتحان دیتے ہیں, اور ابھی وہی صورتحال عرصے دراز تک چلنی ہے انشاءاللہ. رائٹنگ ایسی نگینے کی طرح لکھتے تھے حضرت مولانا اسلام صاحب. رائٹنگ طلبہ کو بہترین کرنی چاہیے, اس کی وجہ سے تمہارے امتحان کے نمبرات بھی بڑے اونچ نیچ اس میں ہوتی رہتی ہے. تو اور بلکہ رائٹنگ کیا اور خوشخطی کیا, ہمارے تو املا میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے. تو حضرت مولانا اسلام صاحب ایک تو املا میں کبھی گڑبڑ نہیں ہونے دیتے تھے, حساس تھے اس معاملے میں. اگر ذرا سا کسی لفظ کے بارے میں شبہ ہو گیا تو لغتیں کنگھال دیتے تھے, اور خوش خط انتہا سے زیادہ تھے. یہ چیز ان کی اپنانے کی ہے. ایک عجیب و غریب بات میں یہ بتاؤں کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرتے تھے, بڑے سوچ سمجھ کے بڑی بصیرت کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے, اور فیصلہ کرنے کے بعد اس پہ ڈٹتے بہت زیادہ تھے. یہی وجہ تھی کبھی کبھی ان کی جو بے تکلف مجلسوں کے لوگ تھے ان سے بھی اختلاف رائے ہو جاتا تھا. اور اختلاف رائے کب کہاں ہوتا تھا, یہاں مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اختلاف رائے ہوتا تو ڈٹ جاتے تھے اپنی بات پر, اور ڈٹ کر مجلس چھوڑ جاتے تھے, اور کئی دن. لیکن مجلس کا چسکا ان کو ہٹنے نہیں دیتا تھا, وہ محبت اور تعلق ختم نہیں کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جو صورت صحیح ہے اسی کو لوگ اختیار کریں, جو میں کہہ رہا ہوں محققانہ بات ہے اس کو کیوں لوگ اختیار نہیں کرتے. پھر پلٹ کر آتے تھے, اور اشخاص کو, اپنے ساتھیوں کو کھوتے نہیں تھے, بس پلٹ جاتے تھے جلدی. اور پلٹنے کے بعد جب وہ بات دل سے ختم ہوتی تھی, یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے مولانا. دل میں جو بات ایک مرتبہ اختلاف کے لیے بیٹھ جائے لوگ اس کو بھلا نہیں پاتے. حضرت مولانا اسلام صاحب جب مجلس میں اور دوستوں میں پلٹتے تھے تو پرانی باتیں نسیہ منسیہ ہو جاتی تھی, اور پرانا تعلق جہاں سے ختم ہونے کے قریب ہوا چاہتا تھا وہیں سے جڑتا تھا. درمیان کا جو یہ گیپ تھا اور یہ جو خلیج تھی یہ ختم ہو جاتی تھی. یہ بہت مشکل امر ہے, اور یہ ادا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. عفو درگزر
گزر کی ادا، آپس میں میل تعلق اور محبت کو استوار کرنے کی ادا۔ حضرت مولانا علیہ الرحمہ کو مجھے خوب یاد ہے، مولوی بدر تو خوب جانتے ہی ہیں، اور یہ پرانے ان کی مجلسوں کے لوگ اور معاصر لوگ خوب جانتے ہیں۔ حضرت مولانا جب کوئی واقعات بیان کرتے تھے تو تاریخ بتاریخ ان کو ہمیں واقعات تو یاد رہ جاتے ہیں، لیکن کون سا سن تھا، کون سی تاریخ تھی، یہ یاد نہیں رہتا۔ حضرت مولانا علیہ الرحمہ جب گفتگو کرتے تو تاریخ بیان کرتے تھے اور سن بیان کرتے تھے، جگہ بیان کرتے تھے، بلکہ اگر مناسب ہوتا اور موقع ہوتا تو کس واسطے سے ان تک بات پہنچی ہے اس واسطے کو بھی بیان کرتے تھے۔ وہ جو تحقیقی مزاج تھا نا درس و تدریس سے لے کر، وہ عام تاریخی باتوں میں بھی تحقیقی مزاج ان کا تھا۔ عجیب و غریب صورتحال، یہ تحقیقی مزاج، یہ مجھے معاف کریں ہمارے مفتی ارشد فاروقی صاحب، یہ تو میں خوب جانتا ہوں کہ وہ شرح لکھنے پہ آ جائے تو بڑی زخیم شرح لکھ دیں گے، لیکن اللہ کے واسطے اگر وہ حاشیہ نہ لگائیں تو میں ایک حاشیہ لگاتا چلوں۔ انہوں نے ہر چیز کو ان کی طیب کہا، اگر آخر میں ایک جملہ آ جاتا یا حاشیہ نہ کہو میں کہہ دوں کہ تتمہ، پھر شاید ناراض نہیں ہوں گے، تتمہ اور ضمیمہ لگاتا چلوں کہ ان کی ترجیح بھی طیب، یہ ایک تاریخ ہے۔ اب سمجھنے والے سمجھتے ہیں خوب کہ ان کی ترجیح بھی طیب تھی۔ عجیب و غریب انداز سے انہوں نے جس نہج کو اور جس راہ کو اختیار کیا ہے اس پہ پوری قوت، پوری بصیرت کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں اور آخر دم تک اسی پر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک مضبوط رائے عطا فرمائی تھی، قوت تھی، فکری صلاحیت اللہ رب العزت نے بہت عمدہ ترین ان کو عطا فرمائی تھی۔ کہنے کے لیے بڑی، میرے خیال سے تقریباً 28 سال کا میرا ان کا ساتھ رہا ہے، اور 10 سال اخیر کے جیسے میں نے کہا میرے احباب جانتے ہیں، خوب بے تکلفیاں رہی، خوب مجلسیں رہی، حتیٰ کہ رمضان میں جب لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جب بھی ہم مجلسیں قائم کیا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے تو ہم مجلس میں خوب رہے۔ کہنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن طلبہ کو جو میں نے اشارہ کیا ہے وہ اس کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہمارے عزیزم مولانا بدر الاسلام صاحب کو، شب و روز کی محنتیں ہیں اور یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت یہاں کے سامعین، حاضرین، ان کا قریبی ہونے کے ناطے، حضرت علیہ الرحمہ کا بہت بے تکلف ہونے کے ناطے اور مولوی بدر الاسلام کا سرپرست ہونے کے ناطے میں بھی آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ یہاں تشریف لائے، جامعہ امام انور شاہ ہے، یہ ایک بڑا منصوبہ ہے اور بہت دور تک پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ بہت دور تک پہنچے گا۔ حضرت علامہ انظر شاہ کشمیری علیہ الرحمہ، اس کی بنیاد سے میں ان کے ساتھ میں تھا اور آج تک جو ہے ہمارے موجودہ شیخ الحدیث صدر المدرسین حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب مسعودی دامت برکاتہم العالیہ، یہاں تک سب دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بام عروج میسر آئے گی۔ آپ یہاں پر تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کی قبر کو اور نور سے منور فرمائے، پسماندگان کو خوب عزتیں، خوب سرفرازیاں اللہ عطا فرمائے، اصابت رائے عطا فرمائے، حضرت علیہ الرحمہ کے نقوش پر چلنا ان کے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شوق